الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله فإذا ظهر فيكم حب الدنيا ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهدا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دوستو بزرگوں اور بھائیوں، کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے ایک سمجھدار وزیر سے 3 سوال کیے تھے اور یہ کہا تھا کہ اتنی مدت میں
ان سوالوں کا مجھے جواب ملنا چاہیے، ورنہ تم کو وزارت سے بھی برخاست کر دیں گے اور آگے زندگی کا بھی خطرہ ہے۔ ہوتا ہے ایسے ہر زمانے میں، بادشاہوں کا دماغ ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ 3 آدمی کی جو ضد اور ہٹ ہے وہ مشہور ہے۔ ایک بادشاہ ہے جو کہہ دیتا ہے کہنا وہ ہونا چاہیے، اور ایک بچہ ہے وہ جو کہتا ہے وہی ہوگا، وہی دینا پڑے گا، ضد ہے۔ اور ایک عورت ہے، عورت جو ضد کر لے بیچارے مرد کو کرنا پڑتا ہے۔ یہ 3 آدمیوں کی ضد مشہور ہے، آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کرنا پڑتا ہے۔ تو بادشاہ نے اعلان کر دیا اور وزیر سے کہہ دیا کہ یہ 3 میرے سوال ہیں، اس کا جواب لے آؤ، خود ہی دو یا کہیں سے لاؤ۔ سوال کیا تھے؟ اس نے کہا کہ احق الحق کیا ہے؟ سب سے بڑا حق جس میں کسی کو اختلاف نہیں، شبہ نہیں، تردد نہیں، ایسی کوئی چیز کون سی ہے یہ بتاؤ۔ دوسری چیز ہے ابطل الباطل، سب سے زیادہ باطل، بے وفا، جس پر اعتماد نہ ہو، نہ کر سکے، ایسی کوئی چیز ہے یہ بھی بتاؤ۔ تیسری بات ہے کہ احب الاشیاء لدى عند کل انسان، ہر آدمی کو سب سے محبوب کیا ہے، جس کے لیے آدمی سب کچھ قربان کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ عجیب و غریب سوال تھے، پتہ نہیں جواب دیں تو صحیح نکلے نہ نکلے۔ تو خود جواب نہیں دے سکا تو اس نے تلاش کیا، علماء کو، حکیموں کو، سمجھداروں کو کہ معلوم کریں تاکہ جواب صحیح ہو، میری وزارت بھی باقی رہے، میری زندگی بھی باقی رہے۔ چنانچہ جس سے پوچھتا بھئی لا ادری، بہت سے لوگوں کو لا ادری کہنا مشکل ہوتا ہے، نہیں جانتے۔ اچھی بات ہے کہ جو آدمی جس بات کو نہیں جانتا ہے اس کے بارے میں کہتے نہیں جانتے ہیں، اٹکل پچو باتیں نہ کرے۔ آدمی تخمینے اور اندازی کی باتیں نہ کرے، بات پکی ہے تو بتائے ورنہ نہ بتائے۔ چنانچہ معلوم کرتے کرتے اس کو ایک آدمی کا پتہ چلا کہ ایک آدمی فلاں پہاڑ کی چوٹی پر رہتا ہے اور بہت ہی سمجھدار ہے، بڑا زیرک ہے، بڑا ہوشمند ہے، حکیم ہے، اس کے پاس ہر سوال کا جواب ہے۔ چنانچہ تلاش کرتے کرتے وہاں تک پہنچا، بڑی مشکلوں سے، اس لیے کہ جو آدمی ناز و نخروں میں پلتا ہے اس کے لیے مجاہدہ دشوار ہوتا ہے۔ وزیر ہے، حکومت میں رہنے والا، بادشاہ کے قریب رہنے والا، لیکن مسائل ہیں۔ چنانچہ مجاہدوں کے ساتھ وہاں پہنچا اور اسے جا کے کہا کہ آپ جو ہدیہ لینا چاہیں، جو قیمت مجھ سے لینا چاہیں لے لیں، میرے 3 سوال ہیں اس کا جواب دے دیں، اور بادشاہ کو بتانا ہے۔ کہا کیا ہے؟ ہم کو کوئی قیمت نہیں چاہیے، ہم قیمت لینے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم تو مخلوق کی خدمت کرتے ہیں۔ تو کہا کیا سوال ہے؟ کہا ایک سوال ہے کہ یہ بتائیے احق الحق کیا ہے؟
کہ سب سے بڑا حق اور سب سے بڑا سچ، جس میں کسی کو تردد نہیں، شک نہیں، ریب نہیں، انکار کسی نے نہ کیا ہو، ایسی چیز کیا ہے؟ اس نے کہا اتنا نہیں جانتے آپ وزیر بنے ہیں؟ کہا کہ وہ سب سے بڑا حق موت ہے، اس لیے کہ موت کا کسی نے آج تک انکار نہیں کیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو یقین یعنی موت آ جائے۔ موت کو قرآن نے یقین کے نام سے یاد کیا ہے۔ یقینی چیز جس میں کسی نے آج تک اس کا انکار نہیں کیا۔ لوگوں نے خدا کا انکار کیا ہے، فرشتوں کا انکار کیا ہے، جنات کا انکار کیا ہے، کہا کہ یہ آسمان نہیں ہے، یہ حد نگاہ ہے، آسمانوں کا انکار کیا ہے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے اپنے ابن آدم ہونے کا انکار کر دیا کہ ہم آدم کی اولاد نہیں ہیں، بندر کی اولاد ہیں۔ ڈاروین کا نظریہ ہے انسان پہلے بندر تھا اور ترقی کرتے کرتے یہ شکل اختیار کر گیا۔ ہمارے علماء کہتے ہو سکتا ہے کہ وہ ہو بندر کی اولاد، ہم تو نہیں، ہم تو آدم کی اولاد ہیں۔ تو انسانوں نے پتہ نہیں کس کن باتوں کا انکار کیا ہے، لیکن آج تک کوئی مئی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا ہے جو موت کا انکار کرے، خدا کو نہ مانتا ہو، آخرت کو نہ مانتا ہو، جنت و جہنم کو نہیں مانتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے والی دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتا ہے، بعد الموت کو نہیں مانتا ہے، لیکن موت کو ہر آدمی مانتا ہے۔ موت سے کسی کو مفر نہیں ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی، بہت اچھی بات ہے۔ دوسرا سوال، ابطل الباطل، باطل بے وفا، بے حقیقت، جس پر اعتماد نہ کیا جائے، بھروسہ نہ کیا جائے، وہ کون سی چیز ہے؟ کہا دنیا کی زندگی ہے، دنیا ہے، بے وفا ہے، پتہ نہیں کب یہ زندگی چھن جائے۔ آدمی خواب دیکھتا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کریں گے، ایسا کریں گے، یہاں جائیں گے، لیکن اچانک زندگی چھن جاتی ہے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی بے وفا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن دنیا کی زندگی کے بارے میں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ ماشاءاللہ عربی داں حضرات بھی اس مجمع میں ہیں، علماء بھی ہیں، عرب بھی ہیں، عربی جاننے والے بھی ہیں۔ متاع کے کیا معنی ہیں؟ فرمایا کہ متاع، جیسے میں نے شروع میں سورہ شورى کی آیتیں پڑھی، فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، جو کچھ تم کو دیا گیا ہے، فما اوتیتم من شیء، باقی عربی زبان کی لطافت، اس کی نزاکت اور اس کی معنویت آدمی کو اسی وقت لطف آتا ہے جب عربی سمجھتا ہے۔ میں رک کر ایک بات کہتا ہوں، ناراضگی نہ ہو، ہماری جو
اصل زبان تھی اہل ایمان کی، جسے مادری زبان کہنا چاہیے، وہ عربی ہے۔ عام طور سے میں جب کہتا ہوں تو لوگ پوچھتے ہیں مولانا مادری زبان عربی کیسے ہوگی؟ مادری کے معنی جو ہماری ماں بولتی ہے وہ ہماری زبان، وہ زبان ہوتی ہے مادری زبان، مدر ٹنگ۔ تو ہماری ماں تو عربی نہیں بولتی ہے، وہ تو ہندی بولتی ہے، اردو بولتی ہے، کہیں انگریزی بولتی ہے۔ تو جو ماں بولتی ہے وہ زبان ہماری ہے، تو عربی زبان ہماری کیسے مادری زبان ہو گئی؟ تو اس کے لیے علماء نے دلیل دی ہے۔ آدمی کے سامنے صرف یہ کہے جس ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا ہے وہ میری ماں ہے، اس کے علاوہ اور بھی ماں ہیں۔ ایک ماں وہ ہے جس کے سینے سے بچپن میں کسی نے دودھ پیا ہے، وہ بھی ماں ہے، رضائی ماں۔ مدت رضاعت میں 2-2.5 سال کے اندر اگر کسی اجنبی عورت کا بچہ دودھ پیتا ہے تو وہ بھی ماں ہے، ماں ہی کے حکم میں ہے۔ اسی طرح جس عورت سے نکاح ہوتا ہے اس عورت کی جو ماں ہے وہ میری ماں ہے، اس کو ساس کہتے ہیں۔ ہم تو چلو کہتے ہیں تیری ماں ایسی ہے، تیری ماں نہیں، وہ تیری بھی ماں ہے، اس کی ماں نہیں، تیری بھی ماں ہے وہ۔ ساس کو بہت سے لوگ برا بھلا کہتے ہیں، بیوی سے کہتے ہوئے تیری ماں ایسی ہے، وہ اس کی ماں نہیں ہے، وہ ہماری بھی ماں ہے۔ بیوی کی ماں کو برا بھلا کہنا ایسا ہی ہے جیسے اپنی ماں کو برا بھلا کہنا ہے۔ اور ایک چوتھی ماں ہماری ہے، وہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم، قرآن کہہ رہا ہے کہ تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارے نبی کا حق ہے۔ کیا مطلب ہے؟ آدمی اپنی جان کو خود جانتے بوجھتے ہلاکت میں نہیں ڈال سکتا، خودکشی نہیں کر سکتا، خودکشی کرنا حرام ہے۔ جیسے بہت سے لوگ بعض حالات سے الجھن میں پریشان ہو کر اور الجھن میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو جان سے مار دیتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں۔ امتحان میں فیل ہو گئے، مر گئے۔ الیکشن میں کھڑے تھے، ہار گئے تو مر گئے۔ کسی عورت سے محبت کر رہے تھے، محبت میں فیل ہو گئے تو مر گئے۔ بہت ہوتا ہے، حرام ہے۔ تو آدمی اوپر سے کود کر مر جائے، آگ میں چھلانگ لگا کے مر جائے، منع ہے۔ لیکن اگر نبی کہتے ہیں کہ سمندر میں چھلانگ لگا کے جان دو، آگ میں کود کر جان دو، تو جان دینا فرض ہے۔ نبی کا حق ہر ایمان والے پر اس کی ذات سے زیادہ ہے، اور ایک الگ موضوع ہے۔ دوسرا کیا فرمایا؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی جو بیویاں ہیں وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ اسی لیے نبی کی بیویوں سے امتی کو نکاح کرنا جائز نہیں ہے، جیسے اپنی ماں سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کی بیویوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کی ساری بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ جب یہ ہماری مائیں ہیں تو اب بتاؤ کہ ہماری ماؤں کی زبان کیا تھی؟ کون سی زبان بولتے تھے؟ حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب بنت جحش، زینب بنت خزیمہ، ام حبیبہ، ام سلمہ، حضرت جویریہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویاں ہیں جو ہماری مائیں ہیں، ان کی زبان تو عربی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں کی مادری زبان عربی ہے۔ لیکن آج عربی زبان نہیں جانتے تو لوگوں کو کوئی تعجب نہیں ہوتا۔
اگر کوئی آدمی انگلینڈ میں ہو برسوں سے اور اسے انگریزی نہ آئے تو لوگ کہتے ہیں انگلینڈ میں رہتے ہو، لندن میں انگریزی نہیں جانتے ہو، کیسے آدمی یار؟ ہم ہندوستان سے آئے، کرناٹک سے، بنگلور سے، اور ہماری صوبے کی زبان کنڑ زبان ہے۔ اگر ہم کنڑ نہ بولیں تو لوگ کہتے ہیں بھائی کرناٹک میں رہتے ہو، بنگلور میں کنڑ نہیں آتی تم کو؟ تعجب سے لوگ دیکھتے ہیں۔ لیکن مسلمان ہے، عربی نہیں آتی ہے، کوئی تعجب نہیں، احساس بھی نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے ایک موقع سے کہا تھا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اب تو اردو بھی کمزور ہو گئی، اردو بھی سمجھانا پڑتا ہے۔ انگریزی اتنی غالب آ گئی کہ اردو جو ہماری مادری زبان تھی وہ بھی کمزور ہو گئی۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یہ قافلہ ہے، وہ سامانوں سے قیمتی لدا پھدا جا رہا تھا۔ راستے میں جنگلوں میں گزرتے وقت ڈاکوؤں کی جماعت نے آ کر حملہ کر کے سارے اس قافلے کے پاس جو مال متا تھا سب لوٹ لیا اور لے کے چلا گیا۔ اور قافلہ ہے کہ صاحب بے حسی کے ساتھ خرامہ خرامہ اسی طرح چلا جا رہا ہے جیسے اسے کوئی چیز لی نہیں گئی ہے، احساس بھی نہیں ہے کہ ہم سے کیا لوٹ لیا گیا، ہم سے کیا چھین لیا گیا، کتنا قیمتی سرمایہ ہمارے پاس تھا، اس سے ہم نہتے اور خالی ہاتھ ہو گئے، کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ اسی طرح کیا ہمارے پاس کیا نعمتیں تھی، ہم سے کیا چیز لے لی گئی، آدمی کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو اور بات نکل جاتی ہے، تو میں کر رہا تھا فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو کچھ تمہارے پاس ہے، دولت ہے، صحت ہے، جوانی ہے، مال و متاع ہے، سونا چاندی ہے، عہدے کرسیاں حکومتیں ہیں، تمہارے بہترین رہنے کے مکانات فلک بوس عمارتیں ہیں، تمہاری سواریاں ہیں، سونا چاندی کا ڈھیر ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے، فرمایا وہ متاع ہے۔ متاع کے کیا معنی؟ تو علماء نے فرمایا مستورات عورتیں جو ہے وہ کچن میں چولہے سے برتن اتارنے رکھنے کے لیے جب برتن گرم ہوتے ہیں تو وہ کپڑا استعمال کرتی ہیں، کپڑا ہے کالا پیلا معمولی سا کپڑا ہے، برتن اٹھایا اور نیچے رکھ کے کپڑے کو ادھر ڈال دیا، کبھی اٹھا کے اوپر رکھ دیا، کپڑا اٹھا کے کنارے لگا دیا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، وہ کپڑا گم ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، بچے کہیں ڈال دیتے ہیں تو کوئی عورت کو غم نہیں ہوتا ہے، بھئی کپڑا کہاں چلا گیا، اتنا قیمتی تھا۔ بالکل فرمایا کہ دنیا کی تمام چیزوں کی قیمت اس کپڑے کی طرح ہے، کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے، کوئی اس کی دل میں محبت نہیں ہے، استعمال کرو، منع نہیں ہے، استعمالی چیز ہے، منع استعمال کرنے کے لیے اللہ نے دی ہے، استعمال کرو لیکن اسے دل میں جگہ نہ دو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابطل الباطل، باطل یعنی بیکار، بے بھروسہ، جس پر اعتماد نہ کیا جائے، پتہ نہیں کب چھن جائے، کب دھوکہ دے دے، اس میں سب سے بڑی فرمایا دھوکے کی چیز دنیا ہے۔ اب تیسری چیز بتاؤ، کہا نہیں پہلے جاؤ، دو لے کے جاؤ جواب، اگر وہ صحیح ہو تو پھر دیکھا جائے گا۔ چنانچہ وہ آیا اور بادشاہ سے بتایا کہ یہ جواب لے کر آیا ہوں، تو بادشاہ مطمئن ہوگا، خوش ہوگا، بات صحیح ہے، سب سے یقینی چیز موت ہے،
اور سب سے دھوکے کی چیز دنیا ہے. سمجھ میں بات آ گئی. تیسری چیز کیا ہے؟ کہ معلوم نہیں ہے، معلوم کرو. پھر دوبارہ آیا، آگے کہا کہ بتائیے بادشاہ نے تو خوش ہو گئے، بادشاہ تو خوش ہو گئے آپ کے جواب سے، تیسرا جواب بھی چاہیے. تیسرے سوال کا جواب نہیں بتایا. نہیں، سوال کی تکمیل تو تیسرے سوال کے جواب پر ہے، ورنہ بات پوری نہیں ہوگی. آپ جو قیمت لیں لے لیں لیکن بتا دیں. اس نے کہا کہ ایک شرط ہے، ہماری حفاظت کے لیے ہم نے کتا پالا ہے، اور کتا جو ہوتا ہے نا، نیا آدمی ہوتا تو بھونکتا ہے، کاٹ کھانے کے لیے آتا ہے. لہذا اس کتے کے لیے برتن میں ہم جو ڈالتے ہیں کھانا، آپ کتے کے ساتھ 2-4 لقمے کھائیں، پھر ہم اس کا جواب دیں گے. اب ظاہر ہے کہ وزیر صاحب کتے کے ساتھ کھانا کھائیں، آسان بات نہیں ہے. قریب جائے تو بھوکے، کاٹنے کے لیے آئے، یہ تو مشکل ہے. اگر وہ مشکل ہے تو ہمارا جواب بھی آپ کو دینا مشکل ہے. اب مرتا کیا نہ کرتا. کہتے ہیں کہ اس نے دھیرے دھیرے کچھ دنوں میں کتے سے دوستی کی. کتا جو ہے وفادار بھی جانور ہے، دشمنی بھی کرتا ہے، دوستی بھی کرتا ہو، ذرا اسے مانوس کرنا پڑتا ہے. چنانچہ چند دن رہ کر کتے سے تھوڑا تھوڑا قریب ہوئے، تھوڑا تھوڑا قریب ہوئے. ایک دن آیا کہ کتے کے برتن میں 2-4 لقمے کھانا بھی کھا لیا. اب آ کے کہا کہ ہم نے آپ کی شرط پوری کر دی ہے، ذرا آپ ہمارے سوال کا جواب بتا دیں. اس آدمی نے کہا کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا. یعنی وہ کیسے ہے؟ مل گیا. کہا کہ کیسے ملا، سمجھ میں نہیں آیا. کہا سنو، ہر آدمی کا جو مقصد آدمی بناتا ہے، وہ مقصد آدمی کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے. تمہارا مقصد تھا تیسرے سوال کا جواب ملنا میرے پاس، ورنہ تمہاری جان کا خطرہ، تمہاری وزارت خطرے میں. تم نے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کتے کے ساتھ جو ناپاک جانور سمجھا جاتا ہے، اس کے ساتھ برتن میں کھانا تم نے کھانا پسند کر لیا اور کھا بھی لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جس چیز کو مقصد بناتا ہے اس کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے. یہ آدمی کی فطرت ہے. تو لہذا ہر آدمی کو الگ الگ پسند ہے، ہر آدمی کا مقصد الگ الگ ہے. تو جس آدمی نے جس چیز کو اپنا مقصد بنایا ہے، وہ آدمی کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے. اب دیکھنا ہے کہ کس نے کس چیز کو مقصد بنایا ہے. کوئی آدمی سیاست کو مقصد بناتا ہے تو سیاست کے لیے ساری قربانیاں دیتا ہے. ہمارے ہاں ہندوستان میں الیکشن کا زمانہ آتا ہے تو اچھا خاصا وزیر اعظم، وزیر اعلی، منسٹر ایک ایک آدمی کے در پر جا کے خوشامد کرتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، وہ کہتا آپ کا ایک ووٹ مل جائے گا تو ہمارا کام بن جائے گا. ایسا لگتا ہے کہ واقعی قوم کا خادم ہے اور بڑا متواضع ہے اور ہر آدمی کی عزت اس کے دل میں ہے. اس انداز سے ہر آدمی کے ساتھ اس کا ملنا، بات کرنا، ہر ایک کی خوشامد کرنا، اس لیے کہ مقصد ہے کہ مجھے سیاست کے فلاں عہدے تک مجھے پہنچنا ہے. ایک آدمی مال کو مقصد بناتا ہے کہ صاحب مال مجھے کمانا ہے، تو اس مال کے پیچھے بڑی سے بڑی قربانی دیتا ہے. آج ہمارے تاجر ہیں،
ناشتہ ہمارے یہاں کی بات کہتا ہوں 12 بجے ناشتہ، دوپہر کا کھانا 5-6 بجے، رات کا کھانا 12-1 بجے کھاتے ہیں. نیند کا کوئی مسئلہ نہیں، نہ قیلولہ نہ ہیلولہ نہ لیلولہ، پوری رات قربانی دیتے ہیں پیسے کے پیچھے. پیسہ مقصد ہے. سامنے والا گالیاں بھی دیتا ہے تو ہنس مسکرا کے بات کر لیتا ہے، اس لیے کہ صاحب پیسہ ہے. تو آدمی جس چیز کو مقصد بناتا ہے اس کے لیے ساری قربانی دیتا ہے، اس لیے کہ مقصد ہے، محبوب ہے. یہ واقعہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہم میں اور صحابہ میں جو فرق ہے، آج کے مسلمانوں میں اور صحابہ میں جو غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے تینوں باتوں کو سمجھا تھا کہ سب سے زیادہ اٹل چیز، یقینی جو چیز ہے وہ موت ہے. ہر وقت موت کا استحضار ہوتا تھا، پتہ نہیں کب اچانک موت آ جائے. اور مسئلہ کیا ہے؟ موت کے بعد کی زندگی اصل ہے، اور موت سے پہلے والی زندگی موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کے لیے اللہ نے دی ہے. موت کب آتی ہے؟ جوانی میں، بڑھاپے میں، سفر میں، حضر میں، صحت کی حالت میں، بیماری کی حالت میں. اچانک آتی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. موت یقینی ہے، ہر وقت موت کے لیے تیار رہتے تھے. آج اللہ معاف فرمائے ایسی دنیا میں مشغولی اور مگن ایسا ہو گئے کہ قبرستان جا کر بھی موت یاد نہیں آتی. اب تو ماشاءاللہ قبرستان بھی ایسے ہرے بھرے اور ایسے جاذب نظر ہیں کہ وہاں بھی موت یاد نہیں آتی. لکھنؤ میں ہم پڑھتے تھے، لکھنؤ میں قبرستان کا نام ہے عیش باغ. عیش باغ ایک طرف باغ ہے، پھر عیش ہے. حدیث میں آتا ہے قبرستان جایا کرو 2 وجہ سے. ایک یہ ہے کہ جو وہاں اللہ کے بندے آرام کر رہے ہیں ایمان کی حالت میں جا کر ان کے لیے ایصال ثواب کرو، اس لیے کہ اب قبر میں جانے کے بعد آدمی 2 رکعت نماز تو کیا ہے، 1 مرتبہ سبحان اللہ کا اجر بھی نہیں لے سکتا خود کہہ کر، اس لیے کہ اعمال کا زمانہ ختم ہو گیا. جہاں آنکھ بند ہو گئی ختم، اب کچھ نہیں کر سکتا ہے. ہمارے یہاں بعض لوگ جو ہے قبر میں اذان دیتے ہیں، پوچھنے پر کہتے ہیں کہ صاحب شیطان کو بھگانے کے لیے اذان دے رہے ہیں. حالانکہ جب آدمی کا انتقال ہو گیا ہے شیطان کا کام ختم ہو گیا، اس لیے کہ شیطان آخری وقت تک خاص طور سے ایمان والے پر محنت کرتا ہے کہ وہ بغیر ایمان کی دنیا سے جائے. لیکن جب ایمان پر خاتمہ ہو جاتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے، اب میرا کام نہیں ہے، چلا گیا ایمان کے ساتھ. آخری وقت تک محنت کرتا ہے. مشہور واقعہ ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو رہا تھا تو ان کے بیٹے جن کا نام عبداللہ ہے اور بھی لوگ ہوں گے بیٹھے ہوئے کلمہ تلقین کر رہے تھے. حدیث میں آتا ہے جس آدمی کا انتقال ہو رہا ہو، سکرات الموت غمرات الموت سے گزر رہا ہو، وہاں بیٹھ کر تم خود کلمہ پڑھو، اسے کلمہ پڑھنے کو نہ کہو، خود پڑھو، تاکہ وہ تمہارا کلمہ پڑھنا سن کر وہ خود کلمہ پڑھنے لگ جائے. تو یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں اور امام کی زبان سے نکل رہا ہے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. لوگ پریشان ہو گئے، وقت کا امام ہے، ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، دنیا سے یہ رخصت ہو رہے ہیں اور ان کی زبان سے نکل رہا ابھی نہیں ابھی نہیں. سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے. کافی دیر کے بعد حضرت کو دوبارہ ہوش آیا.
حضرت نے کہا کیا کر رہے ہو کہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں آپ کی زبان سے ابھی نہیں آ رہا ہے، ہم سن رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ابھی نہیں جو میں کہہ رہا تھا یہ تم سے نہیں کہہ رہا تھا، شیطان میرے پاس آیا اور آ کے کہا احمد ابن حنبل تم میرے ہاتھ سے نکل گئے، تو میں شیطان کو جواب دے رہا تھا کہ جب تک میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے ابھی تجھ سے چھٹکارا نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ آدمی دنیا سے چلا جائے تب سمجھ لو کامیاب گیا ہے، تو ایمان پر انتقال کر گیا تو شیطان ہٹ گیا مایوس ہو کر، اور اللہ نہ کرے ایمان کے بغیر دنیا سے چلا گیا بندہ تو شیطان کہتا میرا کام پورا ہو گیا، اب یہ میرے ساتھ ہمیشہ کی جہنم میں میرے ساتھ رہے گا۔ قبر میں اذان لوگ کہتے ہیں شیطان کو بھگانے کے لیے، شیطان کا کیا کام ہے وہاں؟ شیطان تو ہے نہیں، فرشتے آئیں گے اور منکر نکیر آ کے پوچھیں گے من ربو کا، ماں دینوں کا، من نبیوں کا، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تیرے نبی کون؟ تو وہاں تو فرشتے آتے ہیں، اور اذان دینے سے فرشتے بھاگتے نہیں، فرشتے اور آتے ہیں، شیطان بھاگتا ہے۔ تو قبرستان جانے کا مقصد ایصال ثواب، اور دوسری بات یہ اپنی موت کو یاد کرو، ایک دن مجھے بھی آ کے یہاں سونا ہے، میرا بھی حال وہی ہوگا جن کا یہ ہوا ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، کہیں بھی رہو، لندن میں رہو، پیرس میں رہو، امریکہ میں رہو، ہندوستان میں رہو، لیکن موت کو یاد کرتے ہوئے بندہ رہے، کبھی آخرت سے غافل نہیں ہوگا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، مقصد زندگی کو نہیں بھولے گا۔ جب موت کو بھول جاتا ہے پھر میرے دوستو پھر بندہ جہاں بھی رہتا ہے اللہ کی نافرمانی مبتلا ہوتا ہے۔ رات میں بھی حضرت نے سنایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ الامانی، عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کے بعد جو اعمال کام دینے والے ہیں ان کی تیاری کر لے۔ نادان ہے، بے وقوف ہے، عقل کا دشمن ہے، ناسمجھ ہے کہ دنیا میں ایسا لگ گیا ہے کہ مرنا ہی نہیں ہے، جب موت کی بات آتی ہے کہتے وہاں دیکھیں کہ مرنے کے بعد جو ہوتا دیکھ لیا جائے گا، اللہ بڑے کریم ہے، اللہ بڑے رحیم ہے۔ جوان تو جوان ہیں، بوڑھوں سے بھی کہو موت کی بات، کہتے مولانا ابھی تو بڑے کام باقی ہیں، ابھی میرے نواسی کی ختنہ باقی ہے، نواسی کی منگنی اور شادی باقی ہے، مرنے کی بات کہاں سے کر رہے ہیں؟ تو موت کی بات آدمی سننے بھی تیار نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ابھی گزشتہ سال ہم آسٹریلیا میں تھے، جمعے کی نماز اور خطبہ میرے مشورے سے میرا طے ہوا، میں نے جمعے کے خطبے میں موت پر بات کی، عربی میں خطبے میں، عرب مجمع تھا۔ نماز کے بعد ایک عرب ساتھی میرے پاس آئے، آ کے کہنے لگے یا شیخ لا تخوفنا بالموت، لماذا انت ذکرت عن الموت ولماذا تلوت آیات التي ذکر فيها الموت۔ مولوی صاحب موت کے ذریعے سے ہم کو ڈراؤ نہیں، موت والی آیتیں نہ پڑھو، ڈر لگتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ صاحب ڈرانے کے لیے تو پڑھتے ہیں اور کیا ہے، قرآن میں موت کا تذکرہ کیوں ہے، احادیث میں موت کا تذکرہ کیوں ہے؟ یہ تو ڈرانے کے لیے تو پڑھا جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ صاحب پھر فضائل سناؤ، یعنی وعدے سناؤ، وعیدے نہ سناؤ۔
وعدے بھی ہیں، وعیدے بھی ہیں، انذار بھی ہے اور تبشیر بھی ہے. نبی بشیر بھی ہوتا ہے، نذیر بھی ہوتا ہے. قرآن میں جنت کا بھی تذکرہ ہے، جہنم کا بھی تذکرہ ہے. قرآن میں موت کا بھی تذکرہ ہے اور ما بعد الموت کے حالات کا بھی تذکرہ ہے. یعنی کہ صاحب صرف ترغیب ہی ترغیب ہے، ترہیب نہیں ہے، ترہیب بھی ہے، ڈر خوف کی آیتیں بھی ہیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں نکاح کی محفل میں دلہا بیٹھا ہوا ہے اور بارات ماشاءاللہ بیٹھی ہوئی ہے، دیگیں چڑھی ہوئی ہیں، ولیمہ ہونے جا رہا ہے، سارے خوش ہیں. قاضی صاحب خطبے نکاح پڑھانے والے جن آیتوں کو پڑھتے ہیں اپنی طرف سے نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان آیتوں کا انتخاب کیا ہے. ان میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ بھی پڑھتے ہیں. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ڈرنے کا حق ادا کرو جیسے ڈرنا چاہیے. دیکھو موت نہ آئے مگر حالت اسلام میں. اگر میرا جیسا کوئی مولوی نکاح کی محفل میں موت کا تذکرہ کرتا تو بہت سے باذوق لوگ کہتے کہ مولانا بڑے بذوق معلوم ہوتے ہیں، نکاح کی محفل میں موت کا تذکرہ کیسے کر رہے ہیں آپ؟ خوشی کی باتیں کیجیے مولانا. نکاح کی محفل میں خوشی کے عالم میں موت کا تذکرہ کہاں سے کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے نکاح میں ان آیتوں کا انتخاب کیا ہے جس میں موت کا تذکرہ ہے. آدمی خوشی ہو یا غمی ہو، سفر ہو یا حضر ہو، امیری ہو یا غریبی ہو، جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، خلوت ہو یا جلوت ہو، آدمی موت کو نہ بھولے. اکثر و ذکر حازم اللذات، فرمایا سنو لذتوں کو ختم کرنے والی چیز اسے کثرت سے یاد کرو. وہ کیا ہے؟ وہ هو الموت، موت ہے. ساری چیزیں چھوڑ کر جانا ہے. ہمارے ہاں مولانا یونس صاحب پونا والے، اللہ نے بڑا کام لیا حضرت سے، عجیب صفات کے آدمی تھے. ایک مرتبہ بیان کرتے ہوئے موت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا بھائی جوان تو جوان ہے، بوڑھے بھی مرنے کو تیار نہیں. اس پر ایک واقعہ سنایا. ہو سکتا ہے واقعہ صحیح ہو یا ایسی واقعہ ہو. کہنے لگے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک فیملی جس میں ایک نانی بھی ہے، نواسی بھی ہے اور لوگ بھی ہیں. اس گاؤں میں بجلی نہیں ہے، کرنٹ. چھوٹا سا گاؤں ہے، چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، گھر کے پیچھے آنگن ہے، آگے پیچھے. نانی کی 90 سال کی عمر ہے اور نواسی کی 19 سال کی عمر. نواسی ہو گئی بیمار، ایسی بیمار ہو گئی کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ صاحب اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے، بس اس کی جو خواہشیں پوری کر دو، چند دن کی مہمان ہے. نانی کو بڑا درد ہوا، اس لیے کہ نانی نواسی میں بڑی محبت ہوتی ہے. تو نانی بہت پریشان ہوئی اور اللہ سے دعا مانگتے ہوئے کہا کہ اے اللہ اگر موت ہی میری نواسی کی طے ہے تو وہ موت مجھے آ جائے اور میری زندگی 90 سال کی میری نواسی کو دے دے. دعا مانگی، محبت میں ہوتا ہے. چنانچہ دعا مانگ کے رات سو گئی. ادھر نانی کی چارپائی، ادھر نواسی کی چارپائی. رات کے اندھیرے میں کالی جو بکری آنگن میں بنی ہوئی تھی وہ اندر آ گئی اور اندھیرے میں آ کر چارپائی، یو پی وغیرہ بہار یو پی میں چارپائی جو ہے وہ رسی کی چارپائی ہوتی ہیں، اسے آ کے وہ بکری چبانے لگی. بکری کے منہ میں جو آتا ہے اسے چباتی ہے. چر چبانے لگی تو نانی سمجھی کہ صاحب ملک الموت آ گئے.
گھبرا کے کہنے لگی ملک الموت آپ سے غلطی ہو گئی، بیمار ادھر نہیں ہے، بیمار ادھر ہے. یعنی خود مرنے تیار نہیں ہے، نواسی مر جائے تو مر جائے لیکن میں نہ ماروں. تو آدمی موت سے گھبراتا ہے، مرنے تیار نہیں. ہمارے استاد نے کہا کہ جماعت گئی مدینہ منورہ، وہاں کے ساتھی نے سنا کہ صاحب مدینے میں مرنے کے اور جنت البقیع میں دفن ہونے کے بڑے فضائل ہیں. شوق میں دعا مانگی کہ اے اللہ مدینے کی موت دے، بقیع کا کفن دفن دے. 2-1 دن کے بعد اسے بخار آیا، 102-3 ڈگری بخار آ گیا. ساتھیوں نے کہا ارے یار تیری دعا قبول ہوتی نظر آ رہی. تو کہنے لگا کہ اللہ کو یہی دعا رہی قبول کرنے کے لیے، اور بھی دعائیں مانگی تھی کہاں چلی گئی وہ، اور بھی تو بہت سی دعائیں میں نے مانگی تھی وہ کہاں چلی گئی. تو آدمی مدینے میں مرنے کی دعا کر رہا اس میں بھی جھوٹا ہے، مدینے مرنا نہیں چاہتا ہے. حدیث بلکہ قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ موت کی تمنا کرنا یہ اللہ کے ولی ہونے کی علامت ہے. موت کی تمنا کیا دلیل ہے؟ سورہ جمعہ میں جو عام طور سے ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، اللہ ہمارا دوست ہے. اللہ فرماتے کہ اگر دوست ہو ہمارے اور ہم تمہارے دوست ہیں تو ہم سے ملو نہ آ کے. اس لیے کہ دوست دوست سے ملنا چاہتا ہے تو ہم سے ملتے کیوں نہیں ہو؟ اور اللہ سے ملنے کا راستہ ایک ہی ہے، موت ہے. مرو ہم سے ملو، کرو تمنا مرنے کی تاکہ ہمارے سے ملاقات ہو جائے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. کبھی بھی وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اعمال ہی ایسے گندے ہیں. یقین ہے مریں گے فوراً دھر لیے جائیں گے اور جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، اس لیے مرنے کی کبھی تمنا نہیں کریں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی اگر واقعی اللہ کا مقبول بندہ ہے، محبوب بندہ ہے، تو آدمی مرنے کی تمنا کرے گا، موت سے گھبرائے گا نہیں. ہاں آج بھی بہت سے لوگ مرنے کی تمنا کرتے ہیں، کب؟ جب زیادہ قرض چڑھ جاتا ہے یا بہت بیمار ہو جاتے ہیں، گولیاں کھا کے تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں مر گئے تو اچھا ہے. یہ کوئی اور مصیبت آ گئی تو کہتے ہیں مر گئے تو اچھا ہے. حدیث میں آتا ہے دنیا کی کسی مصیبت سے تنگ آ کر موت کی تمنا نہ کرو. ہاں اللہ کی ملاقات کی شوق میں، آخرت کے شوق میں، جنت کے شوق میں آدمی موت کی تمنا کرے تو مطلوب ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا آخری وقت تھا، بیوی پاس میں بیٹھ کر رو رہی تھی اور یوں کہہ رہی تھی کہ واہ کربا واہ حزنا، واہ کربا واہ حزنا، ہائے غم ہائے پریشانی. ظاہر ہے کہ بیوی سے زیادہ غم شوہر کی وفات پر کسے ہوتا ہے. اس لیے کوئی بھی انتقال کر جائے 3 دن سے زیادہ سوگ منانا منع ہے، لیکن خدا نہ خواستہ وہ تو ہونا ہے، ہر حال میں ہونا، ہر وقت ہونا ہے. شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی سے کہا کہ 4 مہینے 10 دن سوگ منائے. 4 مہینے 10 دن وہ عدت میں رہے، یہاں تک کہ وہ حج کا بھی سفر نہیں کر سکتی. دوسرے سفر تو دور کی بات ہے، گھر میں رہے، زیور استعمال نہ کرے، خوشبو استعمال نہ کرے، بھڑکیلے کپڑے نہ پہنے، گھر سے باہر نہ نکلے، سوگ منائے. اس لیے کہ سب سے زیادہ غم شوہر کے انتقال پر عورت کو ہوتا ہے، بیوی کو ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ شوہر کا انتقال ہو رہا ہے،
کہہ رہے واہ کربا واہ حزنا، ہائے غم ہائے پریشانی کیا ہوگا؟ تو کیا فرمایا حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے؟ لا تقولی وا کربا وا حزنا ولکن قولی وا تربا غدا نلقى الاحبا محمدا وحزبا. یہ نہ کہو ہائے غم ہائے پریشانی، بلکہ کہو کیا مزے کی بات ہے، آج کا دن ہے گزر جائے گا، اور کل انتقال جب ہو جائے گا تو کل میری جماعت سے، یعنی اللہ کے نبی سے، صحابہ سے ملاقات ہو جائے گی. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے صحبت با اہل دل. حضرت مولانا یعقوب صاحب ننھے میاں کے نام سے مشہور تھے، بھوپال میں ایک بزرگ تھے، مستجاب الدعوات. بیمار تھے، جس دن انتقال ہوا ذرا طبیعت سنبھلی. ڈاکٹر نے کہا حضرت آپ کو افاقہ ہو جائے گا، طبیعت اچھی ہو جائے گی، بحال ہو جائے گی، فکر کی بات نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے تسلی دی تو کہتے ہیں کہ حضرت ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، ٹیک چھوڑ کے سیدھا بیٹھ گئے اور یوں فرمایا ڈاکٹر صاحب آپ باہر نکل جائیے، جس دن کے انتظار میں تھے وہ دن آج آنے والا ہے، آپ مجھے تسلی دے رہے زندگی کی، میں تو اسی دن کے انتظار میں ہوں کہ کس دن وہ آئے گا، وہ دن اللہ سے ملاقات کا، آخرت کا، اور آپ مجھے دنیا میں رہنے اور زندگی کی امید دلا رہے ہیں، آپ نکل جائے باہر. یہ کہا، چند منٹوں کے بعد بیٹھے بیٹھے کہا وعلیکم السلام. کوئی سلام کرنے والا نہیں ہے، سلام کا جواب دے رہے ہیں، اور کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے رخصت ہو گئے. ہمارے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے آخری عشرے میں روزے کی حالت، جمعے کا دن غسل کیا، قرآن ہاتھ میں لیا، سورہ کہف پڑھ رہے ہیں، اسی حال میں اللہ کو پیارے ہو گئے. روزے کی حالت، جمعے کا دن، رمضان کا مہینہ، آخری عشرہ، قرآن کی تلاوت، غسل کر کے جمعے کی تیاری، اسی حال میں اللہ کو پیارے ہو گئے. اس لیے لوگ کہتے ہیں کسی کی موت اچھی آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ایسی موت اللہ ہر ایک کو نصیب فرمائے. تو اور میرے دوستو ایک بات میں یاد کرنا چاہ رہا تھا کہ آدمی ہمیشہ موت کا استحضار کرے گا تو زندگی سے ساری غلطیاں نکل جائیں گی، گناہ نکل جائیں گے. حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ بنیاد ہے. دھوکہ کیوں دے رہے ہیں؟ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ یتیموں کا مال کیوں کھا رہے ہیں؟ نمازیں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ زکوٰۃ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ حج فرض ہو گیا، حج پہ کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ سارا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کے دل میں دنیا کی محبت اور آخرت سے غفلت اور موت سے غفلت ہے. جب آدمی کو آخرت یاد ہو، موت یاد ہو، اور اللہ کے سامنے پیشی کا استحضار ہو، میری خلوت ہے، میری جلوت ہے، میرا سفر ہے، میرا حضر ہے، میرا غنا ہے، میرا فقر ہے، میری جوانی ہے، میرا بڑھاپا ہے، ہر حال میں خدا کے سامنے جواب دینا ہے. غیروں کا عقیدہ تو مر گئے، ختم ہو گئے، مٹی میں مل گئے، رل مل گئے، مٹیاں بھی، ہڈیاں بھی مٹی ہو گئی. اب کیا ہونے والا ہے؟ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایمان والے کا مسئلہ ہے. اس لیے کہ وہ قبر کو جانتا ہے، حشر کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، جنت و جہنم کو مانتا ہے. اس لیے بچپن میں جب ہم مکتب میں پڑھتے تھے اسی وقت ہماری گھٹی میں ڈالا گیا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے. تو ہمارے نبی بلکہ سارے نبیوں کی جو دعوت ہے وہ آخرت کو سمجھایا گیا ہے. اس لیے کہ انسان کی غفلت ہے، انسان کی فطرت میں یہ بات ہے، وہ مشاہدے سے متاثر ہوتا ہے. جو چیزیں غیب میں ہیں آدمی سے بھول جاتا ہے، غیب کی چیزیں یاد نہیں رہتی.
مشاہدے سے متاثر ہوتا ہے، سامنے جو چیز ہے اس سے متاثر ہوتا ہے. اس لیے ہمارے یہاں غیب پر، ایمان بالغیب پر زور دیا گیا ہے. اللہ کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، جنت و جہنم کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، نبی کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، قرآن کو اترتا نہیں دیکھا مانتے ہیں، برزخ کی زندگی کو نہیں دیکھا مانتے ہیں. اگر دیکھنے پر مانا، دیکھ کر مانا تو کون سا کمال کیا. دیکھ کر جانور بھی مانتا ہے. ہم مثال دیتے ہیں، بلی جو ہے وہ دودھ کی عاشق ہے، جہاں رکھو پی جاتی ہے نا. لیکن اگر آپ نے گرم گرم کھولتا ہوا دودھ جسے بھاپ نکل رہی ہو، اگر سامنے بھی رکھ دے پیتی ہے؟ پئیں گے تو ہوٹ جل جائیں گے، منہ جل جائے گا. سامنے آتی پھر بھی ہٹ جاتی، سامنے آتی پھر ہٹ جاتی ہے. اسے پتا ہے گرم دودھ سے نقصان ہے. اگر آپ کسی کتے کو روٹی دکھائیں، ہڈی دکھائیں تو سامنے آتا دم ہلاتا ہوا. لیکن اسی کتے کو اگر آپ ڈنڈا دکھائیں تو، یا پتھر اٹھائیں تو بھاگ جاتا ہے. اسے پتا ہے روٹی میں بوٹی میں پیٹ بھرتا ہے اور ڈنڈے میں سر پھوٹتا ہے، بھاگ جاتا ہے. تو نظر پر جانور کو بھی ہے یقین. اگر آدمی دیکھ کر مانتا تو کون سا کمال کر رہا ہے. ایمان بالغیب، نبیوں نے جو خبر دے دی ہے اسے مانو، یہ نبیوں کی دعوت ہے. ایمان بالغیب. ہمارے حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہوئے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہم سفر میں جا رہے تھے ہوائی جہاز میں. ایک ڈاکٹر صاحب پہلو میں بیٹھے تھے، شاید وہ مسلمان تھے کیا تھے نہیں معلوم. انہوں نے یوں کہا کہ مولوی صاحب آپ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب قبر میں عذاب ہوتا ہے، میں نہیں مانتا. اس لیے کہ جتنے قبریں آج تک ہم نے کھودی ہیں کہیں سانپ نظر نہیں آیا، کہیں آگ نظر نہیں آئی. لہذا جو چیزیں نظر نہیں آتی ہیں اسے نہیں مانتے ہیں. دکھاؤ تو صحیح. واقعی مولانا تھے. دائی جو ہوتا ہے اللہ اس کا دل و دماغ کھولتے ہیں. سمجھانے والی بات. حضرت نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی بھی بہت ساری باتیں وہ ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتی لیکن ہم مانتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں نہیں مانتے، ہم بھی نہیں مانتے. کیا نہیں مانتے آپ؟ کہا آپ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ آدمی کے بدن میں شوگر ہے، لیکن آج تک ہم کو شوگر نظر نہیں آئی. آدمی کے بدن میں آئرن ہے، نظر نہیں آتی. سالٹ ہے، نمک ہے، ایک چمچ نمک نکال کے دکھاؤ، ایک چمچہ جو ہے شوگر نکال کے دکھاؤ، یہ کوئی لوہے کی میخ وغیرہ بدن سے نکال کے دکھاؤ. ہم بھی نہیں مانتے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہماری ریسرچ ہے، ماننا پڑتا آپ کو. مولانا نے کہا یہ آپ کی ریسرچ ہے اور ہم جو کہہ رہے وہ ہمارے نبی کا ریسرچ ہے. ہمارے نبی نے دیکھ کے کہا ہے. تم تو تمہاری جو ہے میڈیکل کہتی ہے، حالانکہ تم نے بھی نہیں دیکھا ہے، لیکن تم کہتے ہو ہم مانتے ہیں. اور ہمارے نبی سب کچھ دیکھ کے کہہ رہے ہیں. اور جس طرح شوگر کی دو قسمیں، ایک نظر آنے والی ایک نظر نہیں آنے والی، اسی طرح سالٹ ہے، آئرن ہے، ایک نظر آتا ہے ایک نظر نہیں آتا ہے. باہر ہے آئرن نظر آ رہا، اندر بدن میں نظر نہیں. شوگر باہر ہے نظر آتی ہے، اندر نظر نہیں آتی ہے، لیکن مانتے ہیں. اسی طرح ایک سانپ دنیا کا ہے نظر آتا ہے، ایک عالم برزخ کا ہے نظر نہیں آتا ہے. ایک آگ ہے جو دنیا کی نظر آتی ہے اور ایک ہے قبر کی آگ ہے جو نظر نہیں آتی ہے، لیکن ہمارے نبی نے خبر دی ہے اس لیے ماننا پڑے گا. اسی کا نام ایمان ہے. تو میرے دوستو بزرگ بھائیو، اس لیے قرآن کریم میں سب سے پہلے جو بات کہی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. الف لام میم. ہم سب، ہم سے پہلے، ہم سے بعد والے
کوئی بھی الف لام میم کا ترجمہ نہیں کر سکتا. پہلی بات یہ ہے. کیا مطلب ہے؟ الف لام میم سے قرآن کیوں شروع ہو رہا ہے؟ علماء نے فرمایا تم نے ہدایت اللہ سے مانگی ہے سورہ فاتحہ میں. اللہ قرآن اتار کر ہدایت کی کتاب تمہارے حوالے کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے کہو اے اللہ ہم کچھ نہیں جانتے. اپنی جہالت کا اعتراف کرو، لادری کا اعتراف کرو، ہم نہیں جانتے. تب ہدایت کا دروازہ کھلے گا. جب آدمی کہا مجھے سب آتا ہے، اسے ہدایت نہیں ملے گی. جب آدمی کھولتا ہے اللہ کا قرآن یہ سوچ کر کے مجھے کچھ نہیں آتا، دینے والے اللہ ہیں. اسی لیے ہمارے یہاں کہتے ہیں طالب بن کر آؤ گے، منگتا بن کر آؤ گے، سوالی بن کر آؤ گے تو اللہ کی طرف سے نوازا جائے گا. اگر آدمی کہتا مجھے سب آتا ہے، مجھے سب معلوم ہے، جیسے آج بہت سے لوگ کہتے مولانا سب آتا ہے ہمارے پاس کیوں آ رہے ہیں، غیروں کے پاس جاؤ. ہم مسلمان ہیں، ہمارے ابا مسلمان، دادا مسلمان، ہمارے پاس آ کے کیا بات کرتے ہیں، ہم کو سب آتا ہے، دین کی ساری معلومات ہیں، غیروں کے پاس جاؤ. ہم لوگ آسٹریلیا میں تھے، چند عرب نوجوانوں کو جمع کر کے ہم نے بات کی. ایک دو عیسائی لڑکے بھی تھے جو عربی جانتے تھے. انہوں نے ہماری بات سن کر کہا یا شیخ انتم جیتم من قارۃ آسیہ من الہند وتزورون انتم فی استرالیا المسلمین لماذا لا تزوروننا ما هو الفرق بیننا وبینکم نساؤکم کنسائنا رجالکم کرجالنا شبابکم کشبابنا زورونا وهذا الكلام يفيدنا كذلك كما يفيد المسلمين. غیر مسلم عیسائی لڑکے نے کہا جوان نے کہ آپ ہندوستان ایشیا سے ہندوستان ملک سے آ کر یہاں کے مسلمانوں سے آپ ملاقات کر رہے ہیں، جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں وہ باتیں ہم سے بھی کرو. کیا فرق ہے ہمارے اور تمہارے میں؟ ہماری عورتیں بے حیا، تمہاری عورتیں بھی بے حیا بے پردہ ہیں. ہمارے نوجوان یہ آزاد ہیں تو تمہارے نوجوان بھی آزاد ہیں. ہمارے شراب پیتے ہیں، تمہارے بھی لوگ شراب پیتے ہیں. بس فرق یہ کہ تم مسلمان ہو، ہم عیسائی ہیں. تو واقعی بڑا احساس ہوا ہم کو. ہم نے کہا بھئی بات تو صحیح ہے، یہ ساری باتیں تم سے بھی کہنے کی ہیں، لیکن مسئلہ عجیب ہے. تم میزبان ہو، تم مہمان ہو، ہم میزبان ہیں. اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں کسی کو بلانا چاہتا ہے تو گھر میں جگہ ہونی چاہیے پاک صاف، مہمان کو بٹھانے کے لیے، کھلانے پلانے کے لیے، سلانے کے لیے. جب گھر ہی میں جگہ نہیں ہے، گھر ہی گندا ہے تو کیسے بلائیں گے؟ ہم اپنے گھر کو صاف کر رہے ہیں، گھر میں جگہ بنا رہے ہیں تاکہ تم کو بھی ہم بلا سکیں، بلکہ تم خود ہمارے گھر میں آ سکو. یہ بڑا پاکیزہ گھر ہے، بڑا عمدہ گھر ہے، بڑی اچھی جگہ ہے بیٹھنے رہنے کی، کھانے پینے کی. ہم بلا سکے تم کو. غیر کہہ رہے کہ وہ باتیں ہم سے کرو جو تم اپنوں سے کہہ رہے ہو. اور آج مسلمان کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کو سب آتا ہے مولانا، کسی غیر کے پاس جائیے. ہمارے باپ دادا مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کو کیا سمجھاتے ہیں آپ؟ ہم اس کا جواب ہم کیا دیں؟ قرآن دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو. خطاب ایمان والوں سے ہے. اور آگے کیا کہہ رہے؟ آمنو، ایمان لاؤ. ایمان والو ایمان لاؤ. کیا مطلب ہے؟ تمہارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ دن میں 5 مرتبہ مؤذن کی آواز سنتے ہو، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لیکن تمہارے کانوں پہ جو نہیں رینگتی. مسجد کے سامنے سے گزر جاتے ہو، اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہو. کیا مسلمان ہیں؟ حالانکہ نماز کے بارے میں سب جانتے ہیں. الصلاۃ عماد الدین، من اقامها اقام الدین، من ہدمها ہدم الدین. نماز دین کا بنیادی ستون ہے.
جسے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جسے نماز چھوڑی اس نے دین کو برباد کر دیا۔ جب نماز کی بات آئی تو میں عرض کرتا ہوں 29ویں پارے میں ایک سورہ مدثر ہے، اس کا دوسرا رکوع ہے، اس میں اللہ فرماتے کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ۔ لمبی آیتیں ہیں۔ کل قیامت کے میدان میں فیصلہ ہونے کے بعد جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائیں گے ان جہنم میں جانے والوں سے پوچھو ما سلککم فی سقر، اے ما دخلکم فی نار جہنم، ما هو السبب لدخولکم فی نار جہنم، تمہارے جہنم میں آنے کی کیا وجہ ہے؟ دنیا میں مذاق اڑاتے ہیں نا بہت سے لوگ، دینداروں کا، سنت کا لباس پہننے والوں کا۔ آپ کے ہاں تو ماشاءاللہ بہت اچھی علامتیں ہیں، بہت سے علاقے ہندوستان میں آج بھی ایسے ہیں اگر آدمی سنت کا لباس پہنتا ہے، پیجامہ ٹخنوں سے اوپر، کرتا گھٹنوں سے نیچے، کہتے ہو بڑے بھائی کا کرتا چھوٹے بھائی کا پیجامہ پہن کے آ گئے، سنت والا لباس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ علماء لکھا ہے سنت پہ نہ چلو محرومی ہے، سنت کا مذاق اڑاؤ گے تو ایمان کا خطرہ ہے۔ بہت سے لوگ عجیب انداز سے بولتے ہیں۔ جب سنت کی بات ہے، بیچ میں عرض کر دیتا ہوں، ہم سال لگا رہے تھے 1985 کی بات ہے، ہندوستان میں ایک مسجد کے حوض پر وضو کر رہے تھے، ہم بھی وضو کر رہے تھے، اور ایک ہمارے ساتھ امریکن نو مسلم جوان وہ بھی وضو کر رہے تھے۔ جو آدمی دوسرے دین سے اسلام میں آتا ہے اس کو دین کی قدر ہوتی ہے، اور جو باپ دادا سے مسلمان چل رہے ہیں اب ٹھیک ہے ہمارا دین ہے کیا مسئلہ ہے، جیسے وہ لطیفہ ہے نا، سچا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک خان صاحب نے ایک بنیے کو دیکھا کہ قبلے کی طرف کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا، تو خان صاحب نے اس بنیے کی پٹائی کی، قبلے کی طرف پیشاب کرتا ہے، ہاتھ جوڑنے لگا، خان صاحب معاف کر دیجئے آئندہ ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے بات ختم ہو گئی۔ دوسرے موقع پر دیکھا کہ صاحب بنیا نے کہ خان صاحب خود قبلے کی طرف پیشاب کر رہے ہیں کھڑے ہو کر، تو ڈرتے ڈرتے بنیا نے کہا کہ خان صاحب آپ نے مجھے مارا تھا اور مجھے منع کیا تھا قبلے کی طرف پیشاب کرنے کو، آپ خود ہی کر رہے ہیں۔ تو کہنا کہ تیرا باپ کا قبلہ تھوڑی ہمارا قبلہ ہے، ہم جو چاہے کریں، تو کون بولنے والا؟ تو آدمی جو چاہے کرے اپنے دین کے بارے میں۔ ایک نوجوان 1000 روپے کی شال کندھے پہ، پیر میں 100 روپے کے جوتے، مٹی لگ گئی، دھول دھپٹ، تو 1000 روپے کی شال سے جوتے صاف کرنے لگا۔ کسی نے کہا برخوردار کتنی خوبصورت شال ہے کشمیری، ہزاروں روپے کی لگتی ہے، اور جوتے اتنے معمولی، اس سے شال صاف کر رہے ہیں، جوتے صاف کر رہے ہیں۔ کہنا جائیے آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ جوتے میں نے خریدے ہیں اور شال ابا نے دلائی ہے۔ اپنی چیز کی آدمی کو قدر ہوتی ہے جو محنت سے کماتا ہے، اور جو مفت مل جاتی ہے، مال مفت دلے بے رحم، دوسرے کا مال ہے آجزہ استعمال کرو۔ تو وہ نوجوان ماشاءاللہ سر پہ امامہ، پیشانی پہ سجدے کا نشان، اسلامی لباس، اونچائی پر بیٹھ کر وضو کر رہے مسواک کے ساتھ۔ سامنے مدرسے کے طالب علم تھے جو ابھی ابتدائی تھے شاید، وہ بھی وضو کر رہے لیکن مسواک نہیں۔ اس نے تعجب سے پوچھا کہ آپ نے وضو میں مسواک نہیں کی، مسواک کے بغیر وضو کر رہے ہیں؟ تو صحیح جواب یہ تھا کہ ہاں بھائی مسواک کرنی چاہیے۔
مسواک میں بھول گیا، رہ گئی، انشاءاللہ آئندہ کر لوں گا، کوئی ایسا معذرت والا جواب ہوتا. لیکن جواب عجیب تھا ان کا، جو ہمارے کانوں میں اب تک وہ جواب گویا کہ گونج رہا ہے. کہ وضو میں مسواک کرنا فرض ہے کیا؟ احناف کے ہاں وضو میں 4 فرض ہیں: چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، پیر دھونا. میں نے کر لیا، کیا میرا وضو نہیں ہوا؟ اس انداز کا جواب دیا. تو وہ جو نو مسلم نوجوان امریکن، ہم نے دیکھا اس کا چہرہ لال پیلا ہو گیا اور زبان سے ایک عجیب بات اس نے کہی. کہنے لگا او ہو، اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو جو جانتا تھا بولنا، اس میں اس نے کہا آج مجھے بات سمجھ میں آئی کہ پوری دنیا میں مسلمان ذلیل اس وجہ سے ہے کہ ان کے دلوں میں ان کے نبی کی سنت کی عظمت اور قیمت نہیں ہے. نبی کی سنت کی عظمت، قیمت اور محبت ہوتی، آج مسلمان دنیا میں ذلیل نہ ہوتا. ہاں، نام کے لیے تو ٹھیک ہے، نبی سے محبت ہے، لیکن نبی کی سنتوں کی جو عظمت ہونی چاہیے وہ دلوں میں نہیں ہے. سنت پہ عمل کرنا ضروری ہے. جیسے ہمارے ہاں جو ہے ہندوستان میں، پتہ نہیں یہاں ہوگا نہیں ہوگا، لوگ جو ہے اپنے ہاتھوں میں غیر مسلم شیر وغیرہ بناتے ہیں، جانور وغیرہ گود کر بناتے ہیں. اس کو سوئی میں گودنا پڑتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پھر اس میں رنگ بھر کے ہمیشہ کے لیے وہ جانور جو بھی شیر بناتے ہیں وہ ہاتھ میں ہو جاتا ہے. ایک آدمی نے ایک آدمی کے ہاتھ میں دیکھا، بھائی کون بناتا ہے؟ کہا فلاں آدمی بناتا ہے، فلاں جگہ ہے. اس کے بعد چلا گیا میرے ہاتھ میں شیر بنا دو. اور اس نے شیر بنانے کے لیے جب سوئی ماری تو ظاہر ہے کہ سوئی مارنے سے کیا ہوگا سب جانتے ہیں. ارے کیا بنا رہے ہیں؟ کیا بنا رہے ہیں؟ شیر کے پیر بنا رہا ہوں. ارے یار پیر کے بغیر شیر ہوتا چھوڑ دو یار. پھر سوئی ماری، کیا بنا رہے ہیں؟ ارے کیا بنا رہے ہیں؟ یعنی کہ شیر کی دم بنا رہا ہوں. ارے دم کے بغیر بھی تو شیر ہو سکتا، چھوڑ دو یار. پھر سوئی ماری، کیا بنا رہے ہیں؟ کہنے کہ صاحب شیر کی آنکھیں بنا رہا ہوں، آنکھیں سے چل رہا ہوں. ارے بغیر آنکھ کے بھی تو شیر ہو سکتا ہے یار، آنکھ ضروری ہے، یہ جنگل کا شیر تھوڑی ہے. اسے بھی چھوڑ دیا. پھر سوئی ماری، کیا بنا رہے ہیں؟ کہ شیر کے کان بنا رہا ہوں. کہہ رہے بغیر کان کے بھی شیر ہو سکتا ہے. جہاں سوئی ماری یہی کہ اس کے بغیر بھی تو شیر ہو سکتا ہے، اس کے بغیر شیر ہو سکتا ہے. اب آپ ہی سوچو، جس شیر کے نہ آنکھ ہے، نہ کان ہے، نہ دم ہے، نہ ٹانگ ہے، وہ شیر بن جائے تو کیسے بنے گا؟ یہ سارے اعضاء مل کر تو شیر بنتا ہے. کہ ٹانگ بھی نہیں، دم بھی نہیں، سر بھی نہیں، آنکھ بھی نہیں اور شیر بن جائے. اللہ معاف فرمائے، آج مسلمان بھی یہ کہتا ہے یہ سنت چھوڑو مولانا، اس کے بغیر یہ دین ضروری تھوڑی ہے. کھانا ایسا، پہننا ایسا، شادی ایسی، غم ایسا، سونا ایسا، جاگنا ایسا، سب چھوڑ دو پھر مسلمان بن کے رہو، پھر حضور کو امتی بن کر رہو. کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی کا نام تو دین ہے. نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا تو پھر کیا رہا؟ وضو میں 4 فرض ہیں، 13 سنتیں ہیں. نماز میں 14 فرائض ہیں یا 13 فرائض ہیں اور 52 سنتیں ہیں. اگر ہم نے سنت کو ایک ایک کر کے نکال دیا تو پھر جان کہاں رہے گی اس میں؟ اور آج مسلمان پریشان ہیں. ایک ملک کے ایک بڑے انجینئر صاحب امریکہ گئے داڑھی کے ساتھ، ماشاءاللہ. کمپنی میں جاب ان کا تھا، بڑی سیلری تھی، اور وہاں جو انگریز تھا مینیجر، اس نے انٹرویو لیا. اس نے کہا آپ کے کاغذات ٹھیک ہیں، ڈاکومنٹ ٹھیک ہے، آپ کو ہمارے کمپنی میں جاب بھی ہے اور بڑی سیلری اتنے $1000 بھی ہیں، لیکن ایک شرط ہے کہ آپ کے چہرے پہ جو داڑھی جو بال ہے اسے نکال کے آؤ. انہوں نے کہا مشکل ہے. اگر یہ مشکل ہے تو جاب بھی مشکل ہے. واپس آ گئے. دوستوں نے پوچھا کیا ہوا؟ انٹرویو میں کامیاب ہو گئے؟ کہا سب کامیاب ہو گیا، یہاں کے اٹک گیا، داڑھی میں اٹک گیا. تو دوستوں نے کہا ارے یار داڑھی آتی رہتی، کٹا دو، جا کے جاب کرو، جب جانا ہے تو پھر چھوڑ کے چلا جانا، رکھ کے چلا جانا داڑھی. شیطان نے صحابہ سمجھا دی، داڑھی صاف کر لی، جاب کے لیے داڑھی صاف کر لی. اس لیے کہتے ہیں علماء خود جیسے رہو، دوست اچھے ہونا چاہیے، مشیر اچھے ہونا چاہیے.
ایک آدھ ہفتے کے بعد جب داڑھی صاف کر کے گئے، وہی مینیجر نے تجاہل عارفانہ برتتے ہوئے، جانتا ہے کہ وہی آدمی ہے، پھر پوچھا کون ہے آپ؟ ان کو اپنا تعارف کرانا پڑا، وہی جو ایک ہفتے پہلے یا 15 دن پہلے آیا تھا۔ پھر بیٹھ کے دوبارہ بات چیت ہوئی، اس نے کہا کہ اچھا ایک بات بتائیے، آپ نے جو چہرے پہ سنت یہ داڑھی بال رکھے تھے کیوں رکھے تھے اور مڑا کیوں دیے؟ کہا اس لیے رکھے تھے ہمارے نبی کی سنت ہے، سارے انبیوں کی سنت ہے، اولیاء اللہ کی سنت ہے، ہمارے ہاں ضروری ہے۔ پھر صاف کیوں کر دیا؟ کہ آپ نے شرط لگا دی جاب کرنا تھا اس لیے کر دیا۔ انگریز نے کیا جواب دیا؟ کہا آپ کو جاب نہیں ہے، جو آدمی اپنے نبی کا وفادار نہیں ہے وہ ہمارا بھی وفادار نہیں ہو سکتا ہے، جائیے آپ واپس جائیے۔ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، لا الہ الا ولا الہ الا۔ کہ دنیا کے لیے آدمی نبی کو ناراض کرتا ہے اور نبی کی سنت کو چھوڑتا ہے تو میرا دوستو اس کی دنیا بھی پریشان ہے، آخر بھی پریشان ہے۔ علماء نے عجیب بات کہی، جو دنیا میں نبی کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، جب قبر کے اندر اسے دکھایا جائے گا نبی کا چہرہ، بتا ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو کہہ رہا میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، ان کو میں نبی مانتا ہوں۔ جو قبر میں نبی کو پہچانے گا، میدان محشر میں نبی اسے پہچانیں گے اور آب کوثر پلائیں گے۔ اور جو آدمی خدا نخواستہ زندگی میں نبی کی سنتوں کو نہیں پہچانا، سنتوں کے خلاف زندگی گزاری، فرمایا قبر میں نبی کا چہرہ دکھایا جائے گا تو کہے گا نہیں جانتا کون ہے، لا ادری، ہاں لا ادری، مجھے پتا نہیں کون ہے، مجھے پتا نہیں کون ہے۔ اور جب یہاں نہیں پہچانے گا، قیامت کے میدان میں نبی اسے نہیں پہچانیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں، مسلمان وہ ہے جس کی زندگی میں نماز ہو، نبی کی سنتیں ہوں۔ کیا ٹائم ہے؟ ہو گیا؟ تو جب پوچھیں گے جنتی اہل جہنم سے، بتاؤ ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں آئے؟ کہیں گے 4 باتیں کہیں گے، قرآن ذکر کر رہا، میں چاروں کو ذکر نہیں کرتا، لیکن سب سے پہلی جو بات کہیں گے وہ کیا کہیں گے؟ قالوا، سب مل کے کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ہماری زندگی میں نماز نہیں تھی۔ تو غیر میرے دوستو بزرگ بھائیوں، اللہ کے نبی کی اتباع صورت میں، سیرت میں، سریرہ میں، صورت کے معنی اس میں داڑھی نہیں ہے، جتنی چیزیں آنکھوں سے نظر آتی ہیں ان سب میں نبی کو فالو کریں، غمی ہے، خوشی ہے، سفر ہے، حضر ہے، کھانا پینا ہے، لباس ہے، وضاقتہ ہے، سب میں نبی۔ سیرت کے معنی آپ کے اوصاف ہیں، صفات ہیں، آپ کا صبر ہے، آپ کا شکر ہے، آپ کا ایثار ہے، آپ کا دشمنوں کو معاف کرنا ہے، آپ علیہ السلام کا توکل ہے، تقوی ہے، یہ ساری جو صفات آپ کی ہیں اس کو اپنانا ہے۔ اور تیسری جو اہم بات ہے وہ ہے نبی کا سریرہ، نبی کے سینے کا درد و غم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو روتے کیوں تھے، آپ کے پیروں میں ورم کیوں آتا تھا، آپ ایک کی خوشامد کیوں کرتے تھے، مکے سے مدینے کیوں چلے گئے، طائف میں کیوں گئے، احد میں کیوں گئے، بدر میں کیوں گئے، خندق میں کیوں گئے، آپ کے پیٹ پر پتھر کیوں بنے، آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں کیوں پڑی، آپ کے چچا کا کلیجہ کیوں چبایا گیا، آپ کے سر میں خود کی کڑیاں کیوں گھسی؟ اس لیے کہ میرے دوستو، دنیا کا کوئی انسان ایمان کے بغیر یا اعمال کے بغیر مر کر جہنم میں نہ چلا جائے، بلکہ سب جنت میں جائیں، سب آخرت کے بعد سے کامیاب ہو جائیں، اور آخری کلمہ ہر ایک کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آ جائے۔ یہ اندر کا درد و فکر تھا، اسی کو لے کر صحابہ ساری دنیا میں پہنچے۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں صرف 10,000 صحابہ کی قبریں مکے مدینے میں ملتی ہیں، 1,15,000 صحابہ ساری دنیا میں پہنچے۔ اللہ کا کرم ہے کہ بہت سے ملکوں میں ہم گئے، اردن میں گئے، جارڈن جسے کہتے، 36,000 صحابہ اور تابعین کی قبریں ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل
وہاں آرام کر رہے ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن جرہ وہاں آرام کر رہے ہیں. حضرت جعفر طیار وہاں آرام کر رہے ہیں. شرحبیل ابن حسنہ وہاں آرام کر رہے ہیں. بڑے بڑے صحابہ. ہم مصر گئے, 72 صحابہ بدری صحابہ جن کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا یا اہل بدر افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. اے بدر میں شریک ہونے والو, تمہاری جنت پکی, اب تمہارا حساب نہیں ہوگا. وہ صحابہ 72 70 پر 2 صحابہ مصر میں آرام کر رہے ہیں. الجزائر میں عقبہ بن نافع آرام کر رہے ہیں. یمن میں گئے, وہاں صحابہ کی قبریں ہیں. صحابہ دین کے خاطر دنیا میں پہنچے ہیں اور ساری دنیا میں دین کو پھیلایا ہے. اس طرح میرے دوستوں, تبلیغ و دعوت کی محنت کے ذریعے سے بات چاہی جاتی ہے کہ مسلمان اپنی جان و مال کو لے کر اللہ کے راستے میں چلے, اللہ کے راستے میں جان و مال کو کھپائے. اللہ پاک نے جان و مال کا سودا کر لیا ہے, نہ جانیں تمہاری ہے نہ مال تمہارے ہیں. یہ جان و مال اللہ کی امانت ہے. اللہ نے دنیا میں دین پھیلانے کے لیے اللہ نے جان و مال دی ہے. کھاؤ پیو مکان بناؤ سواریاں خریدو منع نہیں ہے, لیکن ساری دولت سارا وقت کے پیچھے لگا دو اور دنیا سے چلے جاؤ. میرے دوستو یہ خطارے کی بات ہے. تبلیغ و دعوت کی محنت سے یہی بات ہے, اسی لیے اجتماع ہے. اس لیے کے ساتھ ماشاءاللہ یورپ کے ملکوں سے لوگ آئے, ہند و پاک سے لوگ آئے, کچھ باتیں ہمیں سنے, اچھا لگا تو تعریف کر دی, اچھا نہیں لگا تو تنقید کر کے چلے گئے. اس کے لیے اجتماع نہیں ہے. اجتماع ایک محنت کا نام ہے, اجتماع ایک فکر کا نام ہے. اس لیے ماشاءاللہ یورپ میں, ماشاءاللہ انگلینڈ میں, اور یہاں ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع دنیا کے کئی ملکوں سے آیا ہوا ہے. سب ارادے کریں, نیت کریں انشاءاللہ اللہ کی دین کی محنت کو لے کر اپنی جان و مال کی قربانی کے ساتھ دنیا میں چلیں گے. کم سے کم زندگی میں مطلب 4 مہینے خدا کے راستے میں لگ جائیں. کیونکہ لگائیں گے انشاءاللہ, لگائیں گے نا انشاءاللہ. 4 مہینے مشکل ہے تو چلہ کم سے کم سارے حضرات لگائیں. ذرا ہمت کر کے کھڑے ہو کر بولیں انشاءاللہ کون کون حضرات نقد اللہ کے راستے میں چلے 4 مہینے کے لیے تیار ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ مجلس ختم کریں گے. ذرا بتائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ جب تک تشکیل نہ ہو جائے آرام سے بیٹھے رہیں. جن حضرات کے 4 مہینے کے ارادے ہیں جولائی کے مہینے میں, جولائی کے اس مہینے میں جن حضرات نے 4 مہینے کا ارادہ کیا یا چلے کا ارادہ کیا, ان سے گزارش ہے کہ کھڑے ہو جائے. ماشاءاللہ یا تو جنہوں نے ارادہ کر لیا ہے یا ابھی جن کے دل میں اللہ نے بات ڈالی, ان سے گزارش ہے تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھے. ماشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائے. ماشاءاللہ ہمت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. ہماری اس اجتماع کو اللہ تعالیٰ پوری امت میں ہدایت کے عام ہونے کا ذریعہ بنائے. جن حضرات نے 4 مہینے کا ارادہ کیا یا چلے کا ارادہ کیا اس مہینے میں اجتماع سے نقد, ان سے گزارش ہے کہ کھڑے ہو جائے ماشاءاللہ, تاکہ ان کی ترتیب بنے, جماعتوں کی ترتیب بنے, ان کو نمبر دیے جائے. ماشاءاللہ جلدی جلدی کھڑے ہو جائے. انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو آرام کا وقت دیا جائے گا, تشکیل ہو جائے گی, انشاءاللہ آپ کو فارغ کر دیں گے. 4 مہینے کا ارادہ یا چلے کا ارادہ جن حضرات کا ہے ان سے گزارش ہے تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائے.